الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال الملتحم محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره فرد على الأمم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی النشور دستگیر جہاں غم سارے زمان سید سربراہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دربار ہمیں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک مشہور ترین آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین سامنے کرام جس طرح کہ آپ دو صحابہ اس لحاظ سے بخوبی واقف بھی ہوں گے کہ حالیہ دنوں کے اندر سویڈن اور ہائی لینڈ کے اندر جو قرآن مجید قرآن رشید کی بے حرمتی کی گئی اسی کے لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید کی عظمت اور شان کے لحاظ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس پر ہم اہل سنت و جماعت اس بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھتے ہیں وقت کے پیش نظر جو وقت مجھے دیا گیا اسی کے اندر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا سامنے کرام رب ذو جلال نے قرآن مجید قرآن رشید اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سپرد دیا یعنی کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں تورات زبور انجیل اس کی حفاظت کا ذمہ رب ذو جلال نے اپنے ذمہ نہ لیا لیکن جب باری آئی قرآن مجید قرآن رشید کی اور اس لا ریب کتاب کی جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی تو رب ذو جلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے میں لے لیا اب رب ذو جلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان بھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور بڑی ہی مشہور ترین حدیث پاک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے
یعنی کہ ہم اگر دنیاوی لحاظ سے کسی کو بہترین یعنی کہ کامیاب سمجھتے ہیں تو ہم اس آدمی کو، اس شخص کو کامیاب اور بہترین سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے کیا ارشاد فرمایا کہ سرکار فرماتے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید، قرآن رشید کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرہ مبارک کے اندر۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ باہر مسجد کے چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائے تو اپنے پیارے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے ہیں، حاضر ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت بطحان اور عقیق کی وادیوں کے اندر جائے۔ یہ مسجد نبوی شریف مکہ مدینہ شریف کے درمیان ایک وادی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان اور عقیق کی وادی کے اندر جائے اور بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے وہاں سے 2 کوہان والی بڑی اونٹنیاں وہاں سے لے کر واپس آئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ بغیر مشقت کے، بغیر کسی جھگڑے کے بطحان اور عقیق کی وادیوں کے اندر جا کر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم میں سے کون ہے جو صبح کے وقت مسجد کے اندر جائے اور جا کر قرآن کی ایک آیت کریمہ سیکھے، وہ 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر سے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ جانتے نہیں تھے، بلکہ سرکار صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک کے جتنے سرکار کے آنے والے غلام تھے ان تک سرکار یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اے میرے غلاموں تم میں سے جو صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر نماز فجر کے وقت جا کر نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد جو قرآن کی ایک آیت کریمہ سیکھے گا رب ذوالجلال 2 کوہان والی بڑی اونٹنیوں سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 آیتیں سیکھتا ہے تو رب ذوالجلال اونٹنیوں کا ثواب ڈبل کر دے گا۔ 3 آیتیں کریمہ سیکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھاتا جائے گا۔ المختصر سرکار فرماتے کہ جتنی قرآن کی آیتیں پڑھنا سیکھے گا رب ذوالجلال اسے اتنی ہی آیتیں اونٹنیوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامنے کرام نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن مجید، قرآن رشید کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت کریمہ سیکھنے کے لیے چل رہا، یعنی کہ جب تمہاری نیت ہو کہ تم قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر
صبح سویرے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہو۔ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، جب تم اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہوگے ایک آیت کریمہ سیکھنے کے لیے، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 100 رکعت نفل ادا کرنے والے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک طرف وہ بندہ جو خالصتاً دکھاوے کے لیے نہیں اور نہ ہی اپنا نام لوگوں کے اندر مشہور کرنے کے لیے کہ مجھے لوگ کہیں گے یہ بڑا نفل ادا کرنے والا ہے، بڑا ہی اللہ اللہ کرنے والا ہے، بلکہ وہ بندہ جو خالصتاً رب کی رضا کے لیے 100 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ تو سامنے کرام دیکھ لیا جائے تو 100 رکعت نفل ادا کرنے کے لحاظ سے بڑا وقت لگتا ہے، کم و بیش اگر انسان 100 رکعت نفل ادا کرنا چاہے تو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے۔ اب سرکار فرماتے کہ تمہارا قرآن کی ایک آیت کریمہ سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا مسجد کی طرف، سرکار فرماتے کہ 100 رکعت نفل ادا کرنے والے سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں اور تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک بات سیکھنے کے لیے چلنا، یعنی کہ قرآن مجید قرآن رشید کو سمجھنے کے لیے جو قوانین ہیں ان کا ایک بات سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہونا مسجد کی طرف صبح سویرے، سرکار فرماتے کہ 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سامنے کرام ان احادیث کے پیش نظر جو صبح سویرے کے لحاظ سے ذکر کی، اب اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو یہ 2 احادیث کے اندر سرکار عالم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے، یعنی کہ سرکار جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا میرے غلاموں پر کہ صبح کے وقت ان کے لیے اٹھنا بڑا دشوار ہوگا، بڑا ہی مشکل کام ہوگا، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو جو اس کا ٹائم ٹیبل ہے اس سے کچھ وقت پہلے اٹھاتے ہیں تاکہ وہ تیاری کرے اور تیاری کر کر جا کر اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرے۔ یعنی کہ ہمیں اسکول کی تعلیم کا تو اس لحاظ سے پتہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے اور دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوں گے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے، صبح سویرے سے مراد یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے مسجد کی طرف روانہ ہونا اور جا کر قرآن کو سیکھنا، اس پر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہتر علم ہے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے بھی حاصل کرو، لیکن دین کا علم اس کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ علم ایسا علم ہے کہ یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے اور انشاءاللہ کل روز قیامت بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سامنے کرام قرآن مجید قرآن رشید کی عظمت اور شان کے لحاظ سے آگے اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک ہے قرآن پڑھنا، اسے سیکھنا، اب ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنا پھر اسے یاد کرنا، یاد کرنے کے لحاظ سے چاہے وہ چند صورتیں ہوں، چند آیات ہوں یا پھر پورا قرآن ہو۔ اس حدیث شریف کے اندر اس لحاظ سے ذکر کیا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کیا، چاہے وہ تھوڑا ہو، چند آیات یا چند صورتیں یا پھر پورا قرآن ہو، قرآن پڑھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور پھر قرآن کے اندر جو رب ذوالجلال نے
جو چیزیں حلال کی ان کو حلال جانتا ہے، اور جو قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے چیزیں حرام کی ان کو حرام جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ مرحلے قرآن پڑھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، چاہے وہ یاد نہ بھی ہو لیکن کوشش کرتا ہے کہ قرآن مجھے یاد ہو جائے۔ اب سرکار فرماتے قرآن پڑھنے کے بعد اسے یاد کرتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اس پر رب ذوالجلال اس بندے کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ رب ذوالجلال اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ قرآن پڑھنا، اسے یاد کرنا، قرآن کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، اس پر رب ذوالجلال اسے یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا کہ رب ذوالجلال اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم حرام کو حرام نہیں جانتے۔ ہمارا دین جن کاموں سے منع کرتا ہے، ہمارا دین جن کاموں کی طرف کہتا ہے کہ تم ان کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لو، جن کاموں کی طرف ہمیں جانا چاہیے ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جن کاموں کی طرف ہمیں اپنے قدموں کو نہیں اٹھانا چاہیے ہم اس طرف بھاگ کر جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اب آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں قرآن پڑھا، یاد کیا، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اس پر تو رب ذوالجلال اس بندے کو یہ اجر ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر وہ بندہ جو خود تو جنت کے اندر جائے گا، آگے سرکار فرماتے کہ اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد ایسے ہیں۔ اب اس لحاظ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مکمل یاد نہیں کیا بلکہ چند آیات، چند صورتیں یاد کی، یہ بندے کی عظمت اور شان رب ذوالجلال قیامت والے دن اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ خود تو جنت کے اندر جائے گا، اور اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد ایسے کہ جو پکے جہنمی تھے، کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اب سرکار فرماتے کہ جو خود جنت کے اندر جائے گا، رب ذوالجلال اس آدمی کے وسیلہ سے اور اس آدمی کے صدقہ سے یہ اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد جن پر جہنم واجب تھی، رب ذوالجلال اس آدمی کی وجہ سے انہیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو سامنے کرا، اس لحاظ سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے پر بھی رب ذوالجلال ثواب عطا فرماتا ہے، اسے یاد کرنے پر بھی رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے والے پر بھی رب ذوالجلال اپنے اجر و ثواب کا آگے بڑھا دیتا ہے، اور پھر اس آدمی کے وسیلہ سے، اس کے صدقہ سے رب ذوالجلال اس کے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے 10 افراد کو جہنم سے نکال کر رب ذوالجلال انہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرماتا۔ سامنے کرام یہ قرآن مجید قرآن رشید کی عظمت اور شان کے لحاظ سے کہ جو قرآن پڑھتا ہے۔ اب وہ احادیث کہ قرآن مجید قرآن رشید کی عظمت اور شان کے لحاظ سے مختلف صورتوں کے اندر میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جو قرآن کی فلاں صورت پڑھے رب ذوالجلال اسے کیا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے ترمذی شریف کے اندر۔ اب سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک غلام جن کا نام ابن حذیر رضی اللہ عنہ تھا۔ اب حضرت اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ آپ قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کر رہے تھے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ جو تلاوت کر رہے تھے، جس جگہ پر بیٹھ کر
وہ وہاں پر ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ اب جب آپ نے قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کرنا شروع کی اور سورۃ البقرہ کا ذکر ہے احادیث شریف کے اندر کہ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اب جب آپ نے قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت شروع کی، جو آپ کے قریب آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا۔ اب آپ خاموش ہو گئے کہ اس جانور کو کیا ہو گیا کہ اس نے یک بارگی میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے، رکے، اور گھوڑا جو اچھل کود کر رہا تھا وہ بھی رک گیا، پہلی حالت میں آ گیا۔ اب آپ نے دوبارہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اس گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اب آپ نے جب دیکھا اور اس گھوڑے کے قریب ہی آپ کا بیٹا جن کا نام حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ ہے، آپ قریب آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے۔ اب جب آپ نے دوسری مرتبہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کیا، تو آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے جب دوسری مرتبہ تلاوت شروع کی، اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا، تو آپ نے اس خدشہ سے تلاوت مکمل کرنی روک دی۔ اب یہ روکنے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف بڑھے اور اپنے بیٹے کو اس گھوڑے سے دور کیا۔ اب اپنے بیٹے کو گھوڑے سے دور کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک میرا سر آسمان کی طرف اٹھا تو میں نے چند چراغ روشنائی والے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھے کہ آسمان پر ایک روشنائی چھا گئی ہے۔ روشنائی کیسی کہ جس طرح آج چراغ جلائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے چراغوں کی مانند آسمان پر ہوا کے اندر روشنائی دیکھی تو میں حیران ہوا، اور اس کو مزید دیکھنے کے لیے آپ فرماتے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے نکلتے وہ روشنائی میری آنکھوں سے غائب ہو۔ اب یہ سارا منظر آپ نے صبح کے وقت جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت یہ معاملہ، یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، میں رک گیا اور پھر گھوڑا بھی اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ جب میں نے دوبارہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی، یا رسول اللہ گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدشے سے قرآن کی تلاوت کرنا میں نے مکمل کر دی کہ میرا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب سویا ہوا تھا۔ میں نے اس خطرے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے یحییٰ جانتے ہو وہ روشنائی جو تم نے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھی وہ روشنائی کیسی تھی؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ وہ روشنائی کیسی تھی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کی خبر دی کہ سرکار فرماتے ہیں اے ابن حذیر، جو تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تمہاری تلاوت سننے کے لیے رب ذوالجلال کے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ اب آگے سرکار فرماتے ہیں اے ابن حذیر، اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت جاری رکھتے، قرآن کی تلاوت کو مکمل نہ کرتے، تو صبح کے وقت لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے اور فرشتے ان لوگوں کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر اتنی برکت ہے، اور پھر صحابہ کو رب ذوالجلال نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو رب ذوالجلال کے فرشتے صحابہ کی تلاوت سننے کے لیے آیا تھا۔ سامنے کرام اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر سورۃ البقرہ کی فضیلت کے لحاظ سے ہی ذکر کیا گیا ہے
کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ یہی صحابی ہیں۔ اب ان سے ہی ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے کہ میں ایک دن قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کر رہا تھا اور میں اپنی چھت کے اوپر تھا، چھت کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب تلاوت کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ غلام، آپ فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس صحابی کی اتنی تعریف کی کہ سرکار فرماتے کہ حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ آپ قرآن بڑی ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے، یعنی کہ سرکار نے اس لحاظ سے حدیث شریف کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ سرکار فرماتے کہ میرا حذیر بڑی ہی خوبصورت آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کر رہے تھے اور اپنی چھت کے اوپر تھے، چھت کے اوپر حاضر تھے، چھت کے اوپر قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ آپ نے تلاوت کرنا مکمل کر دی، روک دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے ہوئے میں نے بادلوں کی مثال ایک چیز دیکھی کہ جو مجھے اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے تھے، یعنی کہ میرے چاروں طرف بادلوں جیسی چیز تھی کہ جس نے مجھے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا۔ اور آگے آپ فرماتے کہ گھر میں عورتیں اور صحن میں گورے کا یہ حال تھا کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ بادل کہیں میرے گھر والوں کو اور میرے جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہ میرے تلاوت کرتے ہوئے اچانک سے یہ بادلوں کی مثل یہ چیز کہاں سے آ گئی۔ آپ فرماتے کہ جب مجھے اپنے گھر والوں کا اور اپنے مال کا اس لحاظ سے خدشہ لاحق ہوا تو میں نے اپنی تلاوت کو روک دیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے اسید بن حذیر تم جانتے ہو وہ بادلوں کے مثل جو چیز تھی جب تم تلاوت کر رہے تھے اور تمہیں اس نے اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا تھا اور تمہارے گھر والوں کو اور تمہارے مال کو اس نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا، وہ تمہیں معلوم ہے وہ چیز کیا تھی؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب ذوالجلال کی رحمت تھی کہ جو تمہیں اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے تھے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنا اس پر رب ذوالجلال اپنی رحمت کا بڑا ہی خاص نزول فرما دیتا ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں اے حذیر اگر تم قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت جاری رکھتے تو تمہارے تلاوت کو سننے کے لیے رب ذوالجلال کے فرشتوں کا بھی نزول ہوا تھا۔ جو تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رب کی رحمت تم پر جھما جھم برس رہی تھی، اور پھر رب ذوالجلال کی ملائکہ بھی تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئی ہوئی۔ سامنے کرام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قدر قرآن مجید قرآن رشید کی عظمت اور شان کو اس لحاظ سے اس انداز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور حدیث شریف کے اندر ہی سورۃ الفاتحہ کے لحاظ سے بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ مومن قرآن مجید قرآن رشید میں سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اس پر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس قدر اس کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ اب حدیث شریف کے اندر المستدرک کے اندر یہ تقریباً 3 احادیث ہیں۔
ایک حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے المستدرک کے اندر ہی، اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر حضرت مالک علا بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے، اور تیسری حدیث شریف جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے۔ المستدرک کے اندر یہ تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، یعنی کہ حدیث شریف کو روایت کرنے والے تین صحابہ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ اب تینوں کے اندر روایت کرنے والے تین صحابی ہیں، اور جن کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے اندر بات چیت کی ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ جس صورت کی مثال، یعنی کہ اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن کے اندر ہے، اور نہ ہی اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اس کا نزول فرمایا ہے۔ یعنی کہ اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت نہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ہے، اور نہ ہی اس صورت کی مثال دوسری صورت قرآن کے اندر ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ برا اس لحاظ سے متوجہ ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جو رب ذوالجلال نے نہ تورات کے اندر اس کا نزول فرمایا، نہ انجیل کے اندر اس کی مثل کوئی دوسری صورت ہے، اور نہ ہی اس لحاظ سے زبور کے اندر اس کی مثل کوئی دوسری صورت ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب، یہ گھر کے دہلیز گزرنے سے پہلے یہ دروازہ کراس کرنے سے پہلے وہ صورت میں تمہیں سکھا دوں۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ سرکار مجھے ایسی صورت کی تعلیم دیں گے نہ اس صورت کی مثل پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ہے، اور نہ ہی اس صورت کی مثل دوسری صورت نہ ہی قرآن کے اندر ہے، جب آپ فرماتے کہ مجھے سرکار نے اس لحاظ سے خبر دی نا تو میرا حال کیا تھا، میری کیفیت کیا تھی۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس دروازے کو کراس کرنے سے پہلے وہ صورت کی تعلیم اس صورت کو میں تمہیں سکھا دوں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اب سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد سرکار کھڑے ہو گئے، میں بھی سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چلنا شروع کیا۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور میں بڑا ہی سست قدم اٹھا رہا تھا کہ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اس دروازے کو کراس کرنے سے پہلے اس صورت کی تعلیم اس صورت کو میں تمہیں سکھا دوں گا، کہیں وہ صورت مجھ سے رہ نہ جائے۔ آپ نے بڑے دھیمے سست قدم اٹھائے۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروازے کے قریب ہوئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے وہ صورت کی تعلیم دیں گے، وہ صورت سکھا دیں گے کہ جس صورت کی مثل نہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر کوئی صورت ہے، اور نہ ہی اس صورت کی مثل دوسری صورت قرآن کے اندر ہے۔
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس صورت کی تعلیم دیں، اس صورت کو سکھا دیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، تم مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم جب نماز شروع کرتے ہو تو نماز کے آغاز کے اندر کون سی صورت پڑھتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین یہ صورت پڑھتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، یہی وہ صورت ہے کہ جس صورت کی مثال نہ قرآن کے اندر کوئی صورت ہے، نہ انجیل کے اندر کوئی صورت ہے، اور نہ ہی اس صورت کی مثال زبور کے اندر ہے، اور نہ ہی اس صورت کی مثال کوئی دوسری صورت رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر نازل فرمائی۔ یعنی کہ پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن مجید قرآن رشید کی مختلف صورتوں کی فضیلت کو بھی ذکر کیا ہے، اور بالخصوص سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور شان کو بھی پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس انداز کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اس صورت جیسی دوسری صورت نہ انجیل کے اندر، نہ قرآن کے اندر، نہ زبور کے اندر، اور نہ ہی اس صورت کی مثال دوسری صورت قرآن کے اندر۔ تو سامنے کرام اسی طرح حدیث شریف کے اندر اور بھی مختلف صورتوں کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے، اور بالخصوص حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ اس لحاظ سے ذکر فرماتے ہیں، المستدرک کے اندر ہی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ایک مرتبہ غزوہ کے اندر بھیجا، غزوہ کی طرف روانہ کیا جہاد کرنے کا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ جب سرکار نے ہمیں غزوہ کے لیے بھیجا، روانہ کیا، تو ہمارا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا۔ ہم نے اس بستی کے اندر ڈیرا لگا لیا۔ اب ہم وہاں پر بیٹھے تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے اس لحاظ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں کہ ہمیں سرکار نے جہاد کے لیے روانہ کیا ہے۔ اب وہ بستی والوں نے آگے سے مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ ہم نے اس بستی سے دوبارہ آگے سفر شروع کر دیا۔ آپ فرماتے کہ ہم اس بستی سے تھوڑا سا دور گئے تو وہاں پر ایک دوسری بستی تھی، ہم وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسری بستی کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر ڈیرا لگایا تو آپ فرماتے کہ وہاں پر ہمارے بیٹھتے ہی کچھ ہی وقت گزرا تھا، وہ پہلی بستی والے جنہوں نے ہمارے مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا، آپ فرماتے کہ وہ لوگ ہماری طرف آئے۔ انہوں نے آ کر اس لحاظ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو دم کر لیتا ہے؟ اب اس حدیث شریف کے اندر جو لوگ یہ کہتے کہ تم دم درود کرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اب اس حدیث شریف کے اندر دم کرنے کا ثبوت صحابہ سے ہے، اور صحابہ نے اس سے دم کرنے کی تعلیم دی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود دم کرنے کے لحاظ سے ذکر فرمایا۔ اب وہ لوگ جو دم کرنے کا انکار کرتے ہیں، اس حدیث شریف کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہے کہ صحابہ نے دم کیا، اور اس کی اجازت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود عنایت فرمائی۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جب وہ لوگ آئے اور آ کر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو دم کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دم کر دیتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، آپ اسے دم کر دیں تاکہ رب ذوالجلال اسے شفا عطا فرمائے۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے کہ جو دم پر یقین رکھتے تھے
اور کچھ لوگ آج معاشرے کے اندر بھی ہیں کہ جو دم پر یقین ہی نہیں رکھتے، کم از کم دیکھے تو صحیح کہ وہ کس طرف اور کس جانب جا رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کن کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس آدمی سے کہا، وہ لوگ جو میری طرف آئے تھے ان سے کہا کہ میں تمہیں دم نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، حالانکہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غزوہ کی طرف روانہ کیا اور ہمیں اس بات کی ضرورت تھی، ہمیں کھانے پینے کے لحاظ سے کمی بیشی ہمارے پاس لاحق ہوئی تھی، تو ہم نے تب ہی تمہارے سے مطالبہ کیا کہ تم ہماری مہمان نوازی کرو، لیکن تم نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، لہذا ہم دم نہیں کریں گے۔ اب ان لوگوں نے، اس قبیلے والوں نے آپ کے ساتھ مزید بات چیت کی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ وہ ہماری مہمان نوازی کرنے کے لیے 30 بکریاں ہمیں عنایت فرمائیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے جب دم کرنا شروع کیا تو آپ فرماتے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی، الحمد شریف پڑھتا جا رہا تھا اور ان کے سردار کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہی پڑھتے اس سردار کو جس چیز نے کاٹا تھا، رب ذوالجلال نے اس سردار کو شفا عطا فرمائی۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے اس آدمی کو شفا عطا فرما دی اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں 30 بکریاں دیں گے، جب انہوں نے ہمیں بکریاں دے دی، بکریاں دینے کے بعد ماجرا یہ بنا کہ میں نے اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ میں تو دم کرنے کے لحاظ سے اس بات کا علم اتنا نہیں رکھتا تھا، میں تو پہلے سرکار کی بارگاہ میں جا کر پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سردار کو میں نے دم کیا تھا تو ان قبیلے والوں نے مجھے یہ 30 بکریاں دی ہیں، تو یا رسول اللہ کیا یہ بکریاں ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اب اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کچھ ایسے جاہل لوگ بھی ہیں جو دم کرنے کا علم نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہیں تو بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح دم کیا تھا، تو سرکار نے پہلے پوچھا اے ابو سعید خدری تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ تم فلاں سورت قرآن کی پڑھو گے تو رب ذوالجلال اس سردار کو شفا عطا فرما دے گا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا جاؤں گا تو رب ذوالجلال اس سردار کو شفا عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بکریاں کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ بولے، سرکار فرماتے ہیں ابو سعید خدری ان بکریوں کو ذبح کر کر کھا بھی لینا اور پھر میرے لیے حصہ بھی رکھ لینا۔ سامنے کرام پتہ چلا کہ وہ لوگ جو دم کرنا نہیں جانتے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر بطور مثال اگرچہ وہ جاہل قسم کے ہوتے ہیں اور انہیں ان چیزوں کو کچھ لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن مثال کے طور پر اگر وہ اس حدیث شریف کو بطور دلیل بنا کر پیش کرے کہ صحابی رسول کو علم نہیں تھا دم کرنے کا، اس کے باوجود انہوں نے دم کیا اور پھر ان قبیلے والوں نے انہیں 30 بکریاں دی،
تو جب وہ کھا پی سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھا پی سکتے؟ تو سامنے کرام انہیں بڑا ہی آسان جواب دیا جا سکتا ہے، بڑا ہی آسان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، اب اس بات کا علم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو دیا، یعنی کہ وہ صحابہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اپنا لمحہ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں گزارا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فیض یاب ہوئے، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیض عطا فرما دیں، رب ذوالجلال ان کی زبان کے اندر یہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اگرچہ ان کو اس بات کا علم نہیں بھی تھا، لیکن رب ذوالجلال نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ جب انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی تو رب ذوالجلال نے اس سردار کو شفا عطا فرما۔ سامعین کرام، رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے مختلف مقامات پر اور مختلف صورتوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت کو ذکر کیا گیا، اور بیان کرنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گودام تھا، اس گودام کے اندر کھجوریں تھیں، کھجوروں کے گودام کے اندر جو کھجوریں پڑی ہوئی تھی اس کے اندر دن بہ دن کمی واقع ہو رہی تھی۔ اب میں بڑا فکر مند ہوا کہ اس گودام کے اندر میں نے کھجوریں رکھی ہیں، اور جب میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں تو ان کھجوروں کے اندر کمی پیشی واقع ہو رہی ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اس گودام کے اندر پہرا دیا کہ یہ گودام کے اندر جو کھجوریں ہم رکھتے ہیں اس کے اندر کمی کیسی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے کہ اس گودام کی میں نے رکھوالی کی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نوجوان آدمی وہاں آیا، اور اس نے آ کر سلام کیا۔ آپ بڑا حیران ہوئے، آیا بھی ہے اور آ کر سلام بھی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے اس کو جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد آپ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھ لیا، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں تو گودام کی رکھوالی کر رہا تھا، حالانکہ یہ آدمی جانتا ہے کہ یہ رکھوالی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس نے سلام کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھ لیا کہ تم انسان ہو یا جن؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں جن ہوں۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں، تو آپ فرماتے کہ میں نے کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ جب اس جن نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ فرماتے کہ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو وہ کتے کی طرح تھا، اور اس کے ہاتھ پر کتے کی مثل بال تھے۔ آپ فرماتے کہ میں جان گیا کہ یہ واقعی میں جن ہے۔ آگے آپ فرماتے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، جنات کی تخلیق میں سے تم ایک جن ہو۔ آپ فرماتے کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس طرف کس نے بھیجا ہے اور تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو اس جن نے آگے سے کہا اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، میں جانتا ہوں کہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ صدقہ کیا کرتے ہیں، اور میں صدقے میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے آیا۔ تو سامنے کرام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا حصہ لے جاؤ، لیکن ان کھجوروں کی حفاظت کے لیے کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جو ان چیزوں کی رکھوالی کر سکتی ہو کہ تمہارے لے جانے کے باوجود دوبارہ اس طرف کوئی نہ آئے۔ تو اس جن نے آگے سے کہا اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ،
آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو رب ذل جلال ان کھجوروں کی حفاظت فرما دے۔ اور آگے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ معاملہ پیش آیا اور اس جن نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو تو آپ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کریں۔ رات کو جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو رب ذل جلال صبح تک آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر آپ صبح کے وقت دن کے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو رب ذل جلال شام تک آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں رات والا سارا جو معاملہ تھا یہ عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا، یعنی کہ سرکار نے یہ اس بات کی تصدیق کی اے ابی بن کعب ہے تو وہ پڑھنے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے رب ذل جلال اس کے مال کی حفاظت فرما دے۔ سامنے کرام اسی طرح حدیث شریف کے اندر ان باتوں کے لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید کی فضیلت کو بھی ذکر کیا گیا اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ تو جن کا واقعہ ہے اور ایک اور حدیث شریف کے اندر ایک جننی کا واقعہ ہے۔ اب حدیث شریف کے اندر ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک گودام تھا، بات یہاں پر کھجوروں کی تھی۔ فرق یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے اندر جن کا لحاظ سے ذکر ہے اور اس حدیث شریف کے اندر ایک جننی کا ذکر ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک گودام تھا اور ایک جننی وہاں آتی اور وہاں سے کھجوریں چوری کر کر جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اس لحاظ میں مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ جننی آتی ہے اور آ کر کھجوریں چوری کر کر لے جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جو میرا کھجوروں کا ایک گودام ہے وہاں سے ایک جننی کھجوریں چوری کیا کرتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ آئے تو اسے کہنا ہے کہ میں تمہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے مجھے یہ ارشاد فرمایا تو میں نے اس گودام کی رکھوالی کرنا شروع کر دی۔ اب جب وہ دوبارہ جننی آئے گی تو میں اسے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو آپ فرماتے کہ رات کا وقت ہوا، جننی آئی اور آ کر اس نے کھجوریں لے کر جانے کی کوشش کی تو آپ فرماتے کہ میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے میرے ساتھ بات چیت کی کہ مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گی، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، رحم آیا اور میں نے اس جننی کو چھوڑ دیا۔ اب جب میں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں صبح کے وقت حاضر ہوا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب انصاری رات والے چور کا کیا بنا؟ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہتی تھی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی تھی اور وعدہ کر کر گئی تھی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب انصاری
وہ رات کو پھر آئے گی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اب سرکار صبح کے وقت صحابی رسول کو یہ ارشاد فرما رہے تھے، اے ابو ایوب انصاری، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے لیکن آج رات وہ پھر دوبارہ آئے۔ اور پھر صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابی رسول نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارا وقت پڑا ہوا ہے، رات ہونی ہے، رات ہونے کے بعد ابھی اس نے آنا ہے، آپ پہلے سے خبر دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اور پھر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے غلام ہیں ان کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب ذوالجلال نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اب رات کا وقت ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ جننی دوبارہ آئی۔ آنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ پکڑا، پکڑنے کے بعد اس جننی نے آگے سے کہا، اے ابو ایوب انصاری مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ نہیں، تو کل بھی وعدہ کر کے گئی تھی، تو آج پھر آ گئی ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، لہذا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں تمہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس جنینی نے آگے سے کہا، اے ابو ایوب انصاری میں آپ کو ایک چیز ایسی بتا کر جاتی ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیا کریں گے تو تم آپ کے مال کی حفاظت رب ذوالجلال خود فرمایا کرے گا۔ اب اس جنینی نے آگے سے کہا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور رب ذوالجلال آپ کے مال کی حفاظت فرمایا کرے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کو اس جننی پر پھر ترس آیا، رحم آیا، آپ نے اس جننی کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جننی چلی گئی۔ صبح کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب انصاری رات والے چور کا کیا بنا؟ ابھی بتایا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر سے آئی تھی۔ آپ کے بتانے سے پہلے سرکار نے پوچھ لیا، اے ابو ایوب انصاری رات والے چور کا کیا بنا؟ تو آپ نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی تھی، مال لے کر جانے لگی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب اس نے منت سماجت کی کہ دوبارہ نہیں آئے گی، اور پھر اس نے ایک بات بتا کر گئی ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو رب ذوالجلال تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب انصاری اگرچہ وہ پلے درجے کی جھوٹی تھی لیکن بات سچی کر گئی کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا رب ذوالجلال اس کے مال کی حفاظت فرمایا کرے۔ سامنے کرام سامنے کرام یہ حدیث شریف کے اندر آپ نے سماعت کیا، اور پھر اس سے گزشتہ جو حدیث شریف آپ نے سماعت کی اس کے اندر بھی رب ذوالجلال نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا، رب ذوالجلال کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید قرآن رشید کی فلاں صورت پڑھے رب ذوالجلال اس پر یہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر سورۃ البقرہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل
رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ سے کہا گیا کہ آپ مجھے وہ شیطان والا واقعہ سنائیں۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ نے کہا، آپ نے اس لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اس واقعہ کو دہرایا کہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ نے اس لحاظ سے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جو صدقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مسلمان سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ان مال کی حفاظت کیا کروں، ان صدقات کی حفاظت کے لیے سرکار نے مجھے منتخب کیا۔ اے معاذ بن جبل، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو مال صدقات کا صحابہ دیتے ہیں، مسلمان دیتے ہیں، ان کی نگرانی تمہارے ذمے ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے کہا کہ میں نے اس مال کو ایک کوٹھری کے اندر رکھ دیا، کوٹھری یعنی کہ کمرے کے اندر ان صدقات کو جو صحابہ دیا کرتے تھے، جو مسلمانوں نے دیا، سرکار کی بارگاہ میں مال کو پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوٹی لگانے پر اس مال کو ایک کوٹھری کے اندر میں نے رکھ دیا اور پھر اس کا دروازہ میں نے باہر سے بند کر دیا۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کال کوٹھری کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس کال کوٹھری کے اندر میں رہنے لگ گیا۔ میں اندر ہوتا اور اس کال کوٹھری کو میں نے بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا کہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ دروازے میں سے جب میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پہلے کسی اور صورت میں تھا، دوسری